کیونکہ دجال کسی ملک یا حکومت کا نام نہیں ہے، یہ ایک متعین شخص ہے جو ایک مقررہ وقت میں مقررہ جگہ سے ظاہر ہوگا۔ اب اس کے تعاون کرنے والے بہت سے ہیں، وہ اب کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم دجال اکبر کی گفتگو کریں گے تو پھر وہ ایک متعین شخص ہے، ایک آدمی ہے۔ اب ہمارے پاس کون سا ذریعہ ہے کہ جس کے مطابق ہم بتلا سکیں، یقینی ذریعہ ہو کہ وہ کون ہوگا؟ تو ہمارے پاس ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو دلائل دینے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ہماری گفتگو دجال اکبر سے ہے۔ ویسے تو ہر وہ آدمی دجال ہے جو دجال کی راہ ہموار کرتا ہے، اس کا منشور چلاتا ہے، دین سے ہٹاتا ہے، حق کو چھپاتا ہے۔ اسی طرح کے دجالوں کے بارے میں حضور نے ایک حدیث میں بتایا کہ ان کی تعداد 30 ہوگی۔ مسند عمر بن عبداللہ بن خطاب میں ہے کہ ان کی تعداد 30 بتائی ہے، کہ یہ 30 جھوٹے دجال، یہ چھوٹے دجال ہوں گے۔ ایک اور حدیث کے اندر، یہ حدیث مسند ابی یعلا میں ہے، اس میں بتایا گیا کہ 70 دجال ہوں گے۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے مسند امام احمد بن حنبل میں، اس میں 27 دجال کے بارے میں بتایا گیا۔ تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ 27، 30 اور 70 آپس میں تعارض ہے۔ اصل میں کچھ دجال ہیں وہ بی کیٹیگری کے ہیں، کچھ دجال ہیں وہ سی کیٹیگری کے ہیں، لیکن جس کی ہم گفتگو کرتے ہیں کہ دجال آئے گا، وہ الدجال الاکبر ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ الدجال الاکبر جو ہے یہ ملک یا حکومت نہیں، ایک مخصوص حلیہ صورت رکھنے والا انسان ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ میں کہ وہ کون ہے۔ مسلم شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان نواس بن سمعان سے قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک نوجوان مرد ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں خود کو کہ اسی دوران انہیں دجال دکھایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موٹا بھاری بھرکم جسم تھا، سرخ اس کی رنگت، گھنگریالے بال، چھوٹے اور ایک آنکھ سے نابینا، اور اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔ مسند امام احمد میں حدیث ہے کہ اس کی پیشانی پر، فور ہیڈ پر لفظ کافر لکھا ہوگا، اور ہر ایمان والا چاہے پڑھا لکھا ہوگا یا ان پڑھ، وہ اس لفظ کو پڑھ سکے گا۔ تو ان احادیث سے یہ خلاصہ واضح ہو گیا کہ دجال جو ہے یہ ایک نوجوان ہوگا، بھاری بھرکم اس کا جسم ہوگا، رنگت اس کی سرخ ہوگی، بال اس کے چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی، ایک آنکھ ایسی ہوگی جیسے لٹکتا ہوا انگور کا دانہ ہے، اور پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ صرف مومن پڑھ سکے گا، بھلے سے پڑھنا جانتا ہو، وہ پڑھا لکھا ہو یا جاہل، وہ پڑھ لے گا، دوسرے لوگ پڑھے لکھے بھی ہوں گے تو وہ اس کو پڑھ نہیں پائیں گے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں یہ طے پا گیا کہ دجال کسی ملک، حکومت یا تنظیم کا نام نہیں، یہ ایک مرد ہے جو آئے گا۔ اب یہ ایک اور حدیث سنتے چاہیے، یہ مسند امام احمد میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا، ان کو سخت مشقت میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، وہ مسلمانوں سے کہیں گے، اس خبیث کذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانے ہے؟ مسلمان کہیں گے، یہ شخص جن ہے، لہذا اس کا مقابلہ بڑا مشکل ہے، یعنی اس کے اندر صلاحیتیں کچھ ایسی ہیں۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ دجال ایک مرد ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ دجال پیدا ہو چکا ہے یا ابھی پیدا ہوگا، یہ سوال